صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک فاعلی حالت میں اور ایک مفعولی حالت میں۔ الحمدللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامل حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی پر سجتی نہیں۔ جتنا مرضی تم زور لگا کے دیکھو، زور لگا ڈالو، حمد کا مضمون خدا کے سوا کسی اور ذات پر صادق ہی نہیں آ سکتا۔ ایک یہ معنی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا کے سوا کوئی کسی کی حمد کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ حمد وہ جو خدا کرے، ورنہ بندے کی حمد کی کیا قیمت ہے اور کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے؟ نہ وہ حقیقت میں عالم الغیب ہے، نہ عالم الشہادہ ہے، دھوکے کی دنیا میں رہتا ہے، خود دھوکے دے رہا ہے، لوگوں کے دھوکوں اور فریبوں کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے کسی کی حمد کسی انسان کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہے، ہاں حمد ہو تو خدا کی حمد ہو، جس کی خدا حمد کرے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حمد وہ حمد ہے جس کا الحمدللہ میں ذکر ہے، یعنی وہ کامل حمد جو کامل شعور کے ساتھ، کامل عرفان کے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں حمد کرنے والا ان تجارب سے گزرتا ہے جن تجارب کے نتیجے میں اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی حمد بن جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، گواہی دیتا ہے اس حمد کی، اور اس عظیم حمد کے مقام پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فائز فرمایا گیا، اور اس اعلیٰ مقام میں آپ نے ہر دوسرے کو حمد سے خالی کر دیا، یہاں تک اپنے وجود کو بھی۔ بس اس مقام پر، یہ مقام انکساری کا بھی انتہائی مقام ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے حمد باری تعالیٰ کے وقت اپنے وجود کو حمد سے خالی کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ روزمرہ کے اپنے تجربے میں اگر اپنی حمد کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی حمد کے ساتھ ساتھ جو خدا کی حمد کے گیت گاتے ہیں، آپ کی اپنی حمد کا بھی ایک لے ساتھ شامل رہتی ہے، اور جب بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نے فضل کیا کہ یہ کام یوں ہو گیا، ساتھ اپنی کسی چالاکی کا بھی دماغ میں تذکرہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے توفیق ملی کہ میں نے یہ کام کر دیا، اور مراد یہ ہے کہ میں اتنا ہوشیار ہوں اور احتیاطاً خوف کے مارے اللہ کی حمد کے گیت گاتا ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے سارا سیرا اپنے سر ہی باندھ لیا، اور کہتا ہے اللہ تیری وجہ سے ہوا ہے، لیکن دل میں جانتا ہے اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، یعنی غلط سمجھتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ہوشیاری کی، میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں بر وقت فلاں کارروائی کی، اس کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بہرحال آخر ہے، آخری قدرتیں رکھنے والا ہے، اس کی حمد کے گیت گانا ضروری ہے۔ یہ مضمون اس طرح کھلا کھلا بہت سے لوگوں پر صادق آتا ہے، لیکن جو حمد میں ترقی کرتے ہیں ان کے ہاں اس مضمون کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کی حمد نسبتاً آواز میں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور سطح میں نیچے اترتے ہوئے ڈوبتی چلی جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رمق اس کی ضرور باقی رہتی ہے۔ میں نے بسا اوقات اپنی دعاؤں میں یہ تجزیہ کر کے دیکھا ہے، اور اس خوف سے لرز اٹھا کہ اپنی طرف سے جب میں نے اپنے آپ کو حمد سے خالی کر کے دعا کی، تب بھی کوئی نہ کوئی رکھنا کہیں نہ کہیں مجھے ایسا دکھائی دیا کہ جس کو صاف اور پاک کرنا ضروری تھا۔ بس جو کوشش ایک عام انسان بڑی محنت اور توجہ سے کرتا ہے اور خبرداری کے ساتھ کرتا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ ایک طبی، ایک سیل رواں کی طرح جاری چیز تھی۔ آپ کا دل کبھی بھی اپنے حمد کے خیال سے نہیں بھرا،
ہمیشہ اپنے آپ کو خالی سمجھا ہے. وہ جو سب سے زیادہ حمد کے لائق انسان تھا اس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر حمد سے خالی سمجھا. اور یہ عرفان کے نتیجے میں ہوا ہے, یہ کسی مصنوعی انکسار کے نتیجے میں نہیں ہوا. عرفان کے نتیجے میں واقعتاً انسان حمد سے خالی ہو جاتا ہے. عرفان کے نتیجے میں اپنی ہر چیز بے معنی اور بے حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے. صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے, باقی سب کچھ مٹ جاتا ہے. اس مقام کا نام وہ حمد ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے تذکرے میں ذکر فرمایا کہ الحمد ایک فائلی حالت ہے. اس میں ساری حمد سمیٹ کر, ہر قسم کی حمد کلیتاً, ہر دوسرے وجود سے خالی کر کے, خود اپنے وجود سے خالی کر کے اللہ کے حضور پیش کر دی جاتی ہے. جب یہ ہوتا ہے تو حمد کا دوسرا مضمون لازماً جاری ہوتا ہے, اور پھر حمد آسمان سے اترتی ہے اور اس ذات کے لیے اترتی ہے جس کا نام محمد رکھا گیا, جسے مقام محمود کا وعدہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.